ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. جب وجود میں آنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں تو اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے بھی ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے معاملہ فہم ہیں، ہم تجربے سے ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے اور ہم اس علم سے اور اس تجربے سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر ایک انسان خود متعین کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو پھر وہ وجود میں آنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج کیوں ہے؟ جب وہ پیدائش کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہے، خالق کا، اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے، وجود میں خود نہیں آیا. پھر اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے، بنانا کیا ہے؟ انسان بنانا ہے، جانور بنانا ہے. اس میں بھی انسان کی اپنی کوئی قد و کاوش نہیں ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ احسان کرے انسان پر کہ اسے انسان بنائے، اشرف المخلوقات میں سے بنائے، تو انسان کے پاس تو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ انسان کہاں پیدا ہو، مسلمان کے گھر پیدا ہو، کافر کے گھر پیدا ہو، ایشیا میں پیدا ہو، کہ عرب ملکوں میں پیدا ہو، کہ یورپ میں پیدا ہو. اس میں بھی انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. جب انسان ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا پابند ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فیصلہ فرمایا ہے، تو پھر زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین بتائیں گے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اللہ ہی دے گا. جو پیدا کرے گا ہدایت بھی وہی دے گا، بتائے گا بھی وہ کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے جس سے دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پیدا اس نے کیا ہے تو ہدایت بھی وہ دے گا.